بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت اردو کتاب سے ہم نے نظم پڑھی تھی ہماری تاریخ، اور اس میں سوالات جو دیے گئے ہیں ان کا ہم مختصراً جواب دیں گے اسی نظم کے اندر۔ نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے ہیں؟ نظم کے اندر سب سے پہلے انہوں نے دیوالی کا تذکرہ کیا۔ یہ ہندوؤں کا تہوار ہوتا ہے، اس میں وہ دیوالی جلاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر مسلمانوں کی تہوار یعنی عید، جس عید میں وہ عید کی نماز پڑھ کے پھر خوشی بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ہولی کا تہوار بتایا ہے، اور ہندوؤں کا یہ غیر مسلموں کا یہ تہوار ہے ہولی، جس میں وہ رنگ سے کھیلتے ہیں۔ اب یہ تہوار ہندوستان میں منائے جاتے ہیں، اور ان تہوار کا مقصد آپسی محبت، آپسی بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بانٹنا، جس طرح خوشی بانٹتے اسی طرح دکھ میں شریک ہونا، یہ ہماری جو ہے تاریخ بھی رہی ہے۔ اور پھر دوسرا سوال ہے، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہاں پر سوال ہے، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اب اجنبی ہاتھوں سے یہاں پر انگریز مراد ہے، برٹش گورنمنٹ مراد ہے، اور انگریزی حکومت، سامراجی حکومت جو رہی ہے، جس کے تحت ہندوستان بہت سالوں تک ان کا ظلم سہتے رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر آزادی دلائی ان سے، اور وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ وہی انگریز مراد ہے یہاں پر، انگریزی حکومت جس کو برٹش گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا سوال ہے کہ ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ جب انگریز یہاں حکومت کر رہا تھا، اس وقت انگریزوں نے ہماری تاریخ اس طور سے بدلی کہ انہوں نے جتنے بھی یہاں مغل بادشاہوں یا پرانے مرہٹوں اور مختلف بادشاہوں نے جو یہاں تاریخ رقم کی تھی، انگریزوں نے اس کو بدل کر کے، اس کو بگاڑ کر کے، ہماری تاریخ جو پرانی تھی وہ محبت کی تاریخ تھی، آپسی بھائی چارے کی تاریخ تھی، لیکن انگریزوں نے نفرت کی تاریخ لکھی اور اس کو تہمت کا نام دیا۔ تو شاعر نے اسی کو یہاں پر ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اے وطن ہماری تاریخ لکھیں گے پھر سے، یعنی وہ محبت کی تاریخ، وفا کی تاریخ، اخوت کی تاریخ، رواداری کی تاریخ تھی۔ تو پھر پانچواں سوال ہے، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آزادی تو ہمیں حاصل ہوئی، اور آزادی میں ہمارے سب لوگوں نے، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، جس کو علامہ اقبال صاحب نے لکھا بھی ہے، ساتھ مل کر کے انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا۔ تو وہی محبت تھی آپسی، وہ محبت انگریزوں کے آنے کے بعد پھر وہ نفرت میں بدل گئی۔ انہوں نے یہاں پر نفرت کے بیج بوئے، جو نفرت ابھی تک ہمارے ملک کو اندر سے کھائے جا رہے ہیں۔ وہی اسی کی طرف جو ہنسا، محبت، آشتی، امن، ہم لوگ آج بے سکون محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ماتحتی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چھٹا سوال، شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نے ایکتا کی یہ پہچان بتائی ہے کہ آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں۔ یہ فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ یعنی انگریزوں نے جو یہاں پر بیج بوئے ہیں، نفرت کے بیج، تعصب کے بیج، قومیت کے بیج، خاندانی لڑائی جھگڑے کے بیج، اور انہوں نے وہ یہاں پر بیج بو کے رکھے۔ تو شاعر نے پھر آخری شعر میں اسی
نفرت کو ختم کرنے کے لیے یہ درس دیا ہے کہ ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہے ہم، یعنی زمین بھی ایک، وطن بھی اپنا ہے، اور یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، یہاں کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ سبوں نے اس کی فکر کی ہے اس کو آباد کرنے کی، اور وہ فکر ہمیشہ باقی رکھنی چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے پر یقین رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر شاعر نے آخری بند میں ہی ظاہر جذبات بیان کیے ہیں کہ ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہے ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم یعنی ایکتا کا جو درس دیا ہے شاعر نے اس شعر میں، کہ ہمیں وہی ایکتا، جس طرح سے ہم نے آزادی میں ایکتا کا جو ہے کردار اپنایا اور انگریزوں کو یہاں سے بقایا، وہی ہمیں ملک کو آباد کرنے کے لیے، اس کو خوشحال بنانے کے لیے ایکتا کی